بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ سوال: قرآن پاک سب سے پہلے کہاں لکھا ہوا تھا اور کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب: سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں حکم خداوندی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھی عورت کا بیٹا، کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے آپ کا لقب ابن العجوز تھا۔ سوال: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پابندی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پابندی سے پڑھنے سے اندھیری دور ہوتی ہے اور پڑھنے والے پر جادو نہیں ہو سکتا۔ سوال: سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جو اول دن میں یعنی دوپہر سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بیمار پر پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ سوال: حضرت شیست کے نام شیست کا کیا مطلب ہے؟ جواب: شیست سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح سے کیا معجزہ مانگا تھا؟ جواب: قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے ایسی حاملہ اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہو۔ سوال: اس مقام کا نام کیا تھا جہاں چونٹیاں بکثرت موجود تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرے؟ جواب: اس مقام کا نام وادی نمل تھا۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے تھے تو اس وقت ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ جواب: جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ سورۃ النمل آیت 18۔ سوال: سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے 4 مشہور مضامین بیان کریں۔ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی دعا، تعمیر کعبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ سوال: آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟
جواب سورۃ البقرہ۔ سوال قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ جواب قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ سوال سورہ انعام کا نام انعام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب عربی زبان میں انعام مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ کفار اپنی مرضی سے اپنے بتوں کے لیے اپنے مویشی خاص کر دیتے تھے اور ان مویشیوں اور چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیتے تھے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 تا 138 میں اس بات کا بیان ہے اور مویشیوں کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سوال سورۃ الانعام میں رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب سورۃ الانعام میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ سوال سورۃ الانعام کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔